بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست اور بزرگوں، قصہ چل رہا تھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا. دونوں گم ہو گئے تھے. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دونوں میری ٹہنیاں ہیں، ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت حسن کی عمر 8 سال کی تھی اور حضرت حسین کی عمر 6 سال کی تھی جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت میں. تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ گم ہو گئے دونوں تو حضور کے حیاتی بھی گم ہو گئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور گم ہو گئے تو اس وقت میں عمر اور چھوٹی ہوگی ان کی. وہ نکلے دونوں بھائی کھیلتے کودتے مدینہ منورہ کے اندر. کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ تو تھی نہیں. کبھی کسی مرغے کے پیچھے بھاگ لیے، کبھی بکری کے پیچھے بھاگ لیے، کبھی جب بکری جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے بچے بھاگ لیے. ہوتے ہوتے یہ دونوں کے دونوں گم ہوئے. تو سب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے حضرت ام ایمن کو بلا کر کہتی تھی. ام ایمن، یہ نام یاد رکھیں، ان کو بلا کر کہتی تھی کہ بھائی ام ایمن یہ ہو گیا، ہمارے گھر میں تو حادثہ ہو گیا کہ میرے دونوں بچے گم ہو گئے. ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اب حضرت فاطمہ کا مکان چھوٹا تھا، حضرت فاطمہ اندر کام کرتی رہتی تھی اپنا گھریلو کام. کبھی کبھی دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں چھوڑ دیتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلاتے پلاتے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ماں کے ذمے کر دیتے اگر مشغول ہوتے تو مشغول لیا تھا تم جو یہاں ان کے یہاں بچوں کو رکھ دیتے. یہ ترتیب ہوتی تھی. اس وقت میں اتفاق ایسا ہوا کہ کسی کے یہاں چھوڑا بھی نہیں حضرت فاطمہ نے، اور بچے باہر کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے باہر نکل کے دیکھا تو بچے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ام ایمن کو بلایا. ام ایمن کو کہا بھی میرے بچوں کو ڈھونڈو، کہاں چلے گئے یہاں سے حسن حسین یہ دونوں. حضرت علی جو ہے کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور یہ جو ہے بچے. چنانچہ جب نہیں ملے تب حضرت ام ایمن نے آواز لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا مدینہ منورہ میں، بہت بڑا حادثہ ہو گیا. یہ جملہ اگر کہا جاتا تھا مطلب کہ بڑی چیز ہوئی. حضرت صدیق اکبر کے حضور کے زمانے میں حضرت عمر نے جملہ کہا تھا کیا بہت بڑا حادثہ ہو گیا مدینہ منورہ میں. اس وقت میں ملک غسان کے حملے کی خبریں چل رہی ہیں. ملک غسان ایک بادشاہ تھا
وہ مدینہ منورہ پر آنے والا تھا، سب اس کی خبریں چل رہی تھی، تو کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت عمر بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ماؤں کو طلاق دے دی ہے، اور یہ ہوا۔ ان کا پارٹنر تھا حضرت عمر کا۔ اس پر حضرت عمر نے جملہ کہا تھا، کیا ملک غسان نے حملہ کر لیا مدینہ میں؟ تو اس نے کہا ملک غسان نے تو حملہ نہیں کیا، اس سے بڑا حادثہ ہوا۔ مجھے کیا ہوا؟ کیونکہ سارے ماؤں کو طلاق دے دی حضور نے، جو قصہ معروف ہے، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ مسئلہ جو ہوا حسن حسین کے گم ہونے کا، اس مسئلے کے اندر ام ایمن نے زور سے آواز لگائی مدینہ منورہ میں، بھئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ حضور کا آ کر کہا کہ حضرت، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ لیکن حسن حسین گم ہو گئے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے بدلے، حضور نے بھی آواز لگائی، بھئی دیکھو میری دونوں ٹہنیاں گم ہو گئی ہیں، دیکھو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو۔ کوئی یہاں بھاگا، کوئی وہاں بھاگا، کوئی وہاں بھاگا، کوئی وہاں بھاگا، بچے ملے نہیں ملے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ سورج بھی چڑھ گیا، گرمی شروع ہو گئی مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، یہاں تک کہ آسمان سے وحی آ گئی، تو بچے یہاں آئے تو وحی بھی نہیں۔ تب صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا، بھئی ہر آدمی جو ہے کوشش کرے ان دو بچوں کو ڈھونڈ لے۔ آپ جو ہے یہ اخلاق تھے، یاد رکھیں، آپ کے یہاں ہیرا پھیری نہیں تھی۔ آج ہمارا مسئلہ جو ڈوبا ہے وہ ہیرا پھیری میں ڈوبا ہے۔ ہمارے اسلاف جو تھے ان کے ہیرا پھیری نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات، اور اخلاق میں مکمل تھے۔ اخلاق میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت یہ بیان کی کہ آپ تو بہت اونچے اخلاق والے۔ میں نے 3 لڑکیوں کا قصہ بیان کیا تھا، ایک عناق یہ مدینہ میں مکہ میں رہتی تھی، زنا کے اڈے چلاتی تھی، اور ایک سارہ جو گانا گاتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور ایک مدینہ کی طائفہ، وہ مسلمان ہو گئی۔ عناق کا قصہ رہ گیا تھا، سارہ کا قصہ بیان نہیں کیا تھا میں نے۔ یہ تینوں کے قصے آتے ہیں حدیث میں، تینوں کے ساتھ حضور نے اونچے اخلاق برتے۔ حالانکہ یہ سارہ تو ایسی لڑکی تھی کہ جو حجاز والے، نجد والے، مشرکین مکہ یہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ یہ اشعار ہمارے شاعر نے کہے ہیں محمد کے خلاف، کسے کہا؟ تو گاتی تھی، اور گانے کے بعد جو لوگوں سے پیسہ لیتی تھی۔ ہر آدمی مکہ کا سارہ کو پہچانتا تھا اور عناق کو پہچانتا تھا۔ عناق زنا کے اندر چلا گئی تھی، جس کا میں نے مرشد ابن مرشد کا قصہ بیان کیا پہلوان کا، اور یہ سارا جو ہے گانے کے اندر چلا گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی زبان جہلی کی آواز پڑتی تھی، یہ کون گا رہی ہے گانا؟ ان کا سارا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ جب آئی وہ، تو ظاہری بات ہے کہ سارا، ابھی کون سارا؟ یہ گانے والی آواز بھی اس کی اچھی تھی، خوبصورت بھی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ کتاب روایت میں لکھا ہے جب مدینہ منورہ آئی تو صحابہ میں چرچے شروع ہوئے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں سب جاتے تھے وہاں گانا سننے کے لیے اور ٹپ بھی دیتے تھے۔ حاطب ابن بلتاس زیادہ قریب تھے اس کے، سارا کے، یہ سب جاتے تھے وہاں۔ لیکن حضور کے اخلاق، کہ آپ کبھی بھی بد اخلاق، نبی کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا۔ جتنا بھی آپ اسے ستاؤ تو صرف اتنے ایک بات کہے گا، انی نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، بھی میں نے تمہیں بہت سمجھایا، بہت اچھی باتیں بتائی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ سارا آئی مدینہ میں، جب حضرت حسن کا قصہ پورا کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ سارا جب مدینہ منورہ، حسن حسین کا جو گم ہو گئے تھے، یہ سارا جب مدینہ منورہ میں آئے تو چرچے ہونے لگے، مشرکین بھی پہچان، مدینہ کے مشرکین بھی جاتے تھے وہاں۔ 3 کام کی وجہ سے مشرکین مکہ آتے تھے۔ ایک تو ایک عناق نامی جو عورت ہے وہ اڈے پر بھی چلے جائیں گے، دوسرا سارا کے کچھ گانے سن لیں گے،
اور تیسرا بھی اللہ کا گھر ہے، کچھ عبادت کر لیں گے۔ یہ تین کام ہوتے تھے ان کے زمانے جاہلیت کے اندر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب کی ترتیب بدل گئی، لیکن مکہ کو تو ہر آدمی اپنا معزز جگہ تو مانتا ہی تھا۔ تو یہ سارا جب مدینہ منورہ میں آئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ میں چپ کے چرچے شروع ہوئے۔ ارے کچھ سنا ہے نا، سارا آئی ہے۔ کون سی سارا؟ وہ مکہ والی، گانے والی۔ ہوتے ہوتے جب ماؤں تک بات پہنچی، جب ماؤں تک بات پہنچی تو حضور کو کچھ پتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھڑ پڑتے ہی نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو ایسا، آپ سے کہتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی تم کرو ہی مت، میں تمہارے پاس آؤں میرا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے، میرے سامنے کسی کوئی بات مت کرو تم۔ لیکن ماؤں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت کچھ ایسا سن رہے ہیں مدینہ منورہ میں سارا آئی ہے؟ اور فرمایا کون سی سارا؟ کیونکہ وہ مکہ والی۔ ارے آپ نے فرمایا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آئی تو ہے، پتہ نہیں کیوں آئی ہے، کیا مقصد ہے۔ ایک مدینہ میں جو آتا تھا اس وقت میں، فتح مکہ سے پہلے کا ایک قصہ ہے کہ جب مدینہ میں جو آتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ مسلمان ہونے آیا ہے، اور اگر بڑا قافلہ آتا 100 آدمی 200 آدمی تلواریں لے کر، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ قتال کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک دو مرد ایک دو عورتیں ایسی آتی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ 2 آدمی کیا کریں گے پورے مدینہ کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا بھی ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے، اجملہ کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مدینہ منورہ میں اڈا نہ کھول لیں۔ یہ بات آئی نہیں ہو گئی، نہ آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، نہ حضرت عمر سے پوچھا، نہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، نہ جو سالم مولا حذیفہ سے پوچھا، جو قریب رہتے کسی کو پوچھا کہ اپنا کام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ سارا جو ہے وہ مجلس میں آ گیا۔ حضور کے اخلاق یہ ذہن میں رکھنا، ادھر جملہ یاد رکھنا، اخلاق نقلی نہیں ہوتے۔ جو آدمی نقلی اخلاق والا ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ ہمارے جذب اخلاق بہت ہے، ایک شاپنگ سینٹر میں مولوں میں اخلاق بہت ہے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ اخلاق وہ ہے جو اللہ کے لیے کیے جائیں اور کوئی غرض نہ ہو۔ زمینداری آئے تو سارا مدینہ ان کے ساتھ ان کی مہمان نوازی میں لگ گیا، ابھی شام سے آیا ہے، شام سے آیا ہے، شام سے آیا ہے، شام سے آیا ہے، سارا مدینہ لگ گیا زمینداری کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی صحابہ کی۔ اب یہ سارا جو آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتہ نہیں، آپ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور سامنے آپا بن کے آ گئی اڑتی اوڑھ کر۔ چل میں آج کل کہتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں تو مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہو گیا اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہو گیا۔ تو جو آدمی خالی شوق سے پیر بنے اور شوق سے آپا بنے، اللہ اسے منزل تک نہیں پہنچا تھا، اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے چھانٹے، اللہ جسے، اب یہ جو ہے آپا بن کے آ گئی تھی، صحابہ کی نظر بھی پڑی، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب نے وقت ابصار ہو، اپنی نگاہیں نیچے کر لی اور مسکرانے لگے، سب پہچانتے تھے۔ باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا بھئی یہ کون؟ غور سے دیکھ، آپ نے فرمایا انت سارا؟ یہ اخلاق دیکھو حضور کی، حضور کے خلاف باتیں کی ہیں، اس لیے اشعار پڑھے ہجو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، آپ مکہ والے آ کر قریش قرب طائف والے یہ آ کر گانا بنا کے اشعار بنا کے دے دیتے تھے محمد کے خلاف، یہ کہ وہ گاتی تھی، اس کو پیسہ ملتا تھا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انت سارا؟ ارے سارا کہاں؟ اتنا زور سے کہا آپ نے انت سارا کہ یہ آواز جو ہے ماؤں کے مکانوں تک پہنچی۔ جب ماؤں کے مکانوں تک پہنچی، لائن سے مکانت تھے تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا، ارے سارا، تو انہوں نے بھی جاننا شروع کیا، سارا آئی ہے، سارا آئی ہے، جسے پتہ نہیں تھا اس کو بھی کہہ دیا کہ وہ سارا آئی ہے، سارا آئی ہے، منظر الگ ہو گیا سب۔ تو آپ نے سوال کیا
جیت مہاجرہ یہ اخلاق ہے. یہ نہیں کہا اسے مارو کاٹو جیل میں ڈالو. حالانکہ مدینہ میں پوری ہماری حکومت ہے. فتح مکہ سے پہلے کا یہ قصہ ہے, سارے قصے ہو چکے ہیں. اب فتح مکہ مکرمہ فتح کرنا ہے, اس کے مشورے چل رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر, کیسے جانا ہے, کیا کرنا. اور حضور نے چھپا کے رکھا تھا. مکہ مکرمہ کا جو فتح کا قصہ تھا وہ حضور نے چھپا کے رکھا تھا, کسی کو بتایا نہیں تھا. اب حضور کہتے تھے کہ ہم اچانک جو ہے چلے جائیں گے وہاں. آپ کی عادت تھی کہ مکہ یوں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں ہوتی تھی, تو مکہ مکرمہ یوں ہے تو حضور چلتے تھے یا چلتے تھے اور آگے چل کے رخ موڑ دیتے تھے, تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں گیا قافلہ, اس طرف گیا, ابھی خیبر کی طرف گیا ہے قافلہ کیا خیبر والوں کا کچھ کام ہوگا بھیا, اس طرف گیا ہے. بابو لوالی سے پیچھے نکل جاتے تھے حضور, پھر آگے جا کے مکہ کو رخ پکڑ لیتے تھے. یعنی فتح مکہ کے مشورے چل رہے تھے اس وقت میں سارا ہی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دیکھو مکہ فتح ہوگا تو سارا کو بھی نہیں چھوڑنا, اکرمہ کو بھی نہیں چھوڑنا, صفوان ابن امیہ کو بھی نہیں چھوڑنا, حکیم ابن حزام کو بھی نہیں چھوڑنا, فلاں کو بھی نہیں چھوڑنا. بعض لوگ تو ایسے تھے کہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کعبے میں دیکھو تو بھی قتل کر دو. حرم میں نہیں, کعبے کے اندر جب گھس گئے. لیکن ان سب کو حضور نے معاف کر دیا. سب سے پہلے حضور نے سارا کو ہی معاف کر دیا. تو حضور نے پوچھا جیسے مہاجرہ تو ہجرت کر کے آئیے یہاں, وہ جگہ نہیں. جیسے مسلمان ہونے آئیے یہاں. صاحب نے فرمایا مدینہ منورہ میں کیسا آنا ہوا تمہارا؟ تو وہ جواب دے رہی ہے میں مدینہ منورہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا دھندا چلتا تھا. مکہ مکرمہ میں گانا گاتی تھی, لوگ پیسہ دیتے تھے مجھ کو. اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, آواز کمزور ہو گئی, بیماریاں آ گئی, اور دن بدن کمزوریاں بڑھنے لگی. بیماری نے گھیر لیا, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپا وفادار ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر خواب دیکھے, جوان لڑکا ہے جوان لڑکی ہے, دونوں کی شادی ہوئی اور دونوں میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میرا شوہر جو بوڑھا ہو گیا یا میری دلہن بوڑھی ہو گئی, ارے کل تو شادی ہوئی ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دلہن وفادار ہے, یہ ساتھ نہیں چھوڑے گی. اس کی تعبیر یہ کئی بڑھا یہ دلہن ہے وفادار ہے. تو بڑھا پہلے تو وہ سارا کہہ رہی ہے کہ حضرت میں تو جب بوڑھی ہو گئی, آواز بھی کمزور ہو گئی, اور جو میرا دھندا چلتا تھا میری آواز کی وجہ سے چلتا تھا, گانا گاتی تھی, لوگ پیسہ دیتے تھے. کئی لوگ میرے جو کسٹمر تھے, کئی لوگ تو بدر میں مارے گئے, کئی لوگ دوسرے غزو کے اندر مارے گئے, کئی لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جو بچے کچے تھے حضرت جی آپ کے پاس آ گئے, صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بچے کچے تھے, یہ آپ کے پاس آ گئے. اب میں کہاں جاؤں؟ تو میں آپ کے پاس آئی ہوں مدد لینے کے لیے. دیکھو حضور کے خلاف گانا گانے والی وہ مدد لینے کے لیے مکہ سے آئی ہے. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اہلاً سہلاً اہلاً سہلاً, ارے ضرور مدد کروں گا تیری, ضرور. اور یاد رکھنا مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. یہ جملہ تھا, چندہ کروں گا لیکن مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. تو اتنا پیسہ دے, تو اتنا پیسہ دینا, نا میرے گھر والوں پر بوجھ ڈالوں گا. قریش رشتے دار دیتے حضور کے. آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے اعلان کیا بھی سارا آئی ہے, تم جو اس کے لیے کچھ جمع کرو. تو کسی نے انگوٹھی دے دی, کسی نے ہار دے دیا, کسی نے کھجوریں دے دی, کسی نے پنیر دے دیا. اس زمانے میں کھانے پینے میں کھجور اور پنیر ہی زیادہ ہوتے تھے. کسی نے جو دے دیا, جس کے اس طرح پاس جو چیز تھی. آپ نے خود میں چادر بچھائی. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سارا کے لیے. اور سارا کون ہے؟ جس نے زندگی میں حضور کو تکلیف دی. مسلمان جو ہے یہ بد اخلاقی پر نہیں آتا, وہ اخلاق کیسے پڑے گی.
اللہ معاف فرمائے، آج تو اگر ٹی وی نے جو ہے معمولی سا نمک زیادہ ڈال دیا تو سب شیر صاحب ہے نا، تو بھائی آسمان نیچے زمین اوپر. آپ نے پورے اخلاق بتایا، آپ نے فرمایا دو 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 صحابہ دیکھ رہے ہیں، سب کو ڈالا اور باندھ کر کہا سارا حل یکسی کے ہاتھ ہے کافی ہے. فرمایا ہاں حضرت. وہ لے کے چلی، پوٹلی کے اندر تو سونے کی چیزیں بھی تھی، یہ بھی تھی، وہ بھی تھی، سب تھے. اب جو ہے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ ارے اس نے زندگی میں تکلیف دیا، آج سے جیل میں ڈال دیتے، مدینہ آئیے. باہر جب سارا نکلی تو رستے میں ہاتھی ویری بلتا کھڑے تھے. ان کے یہ یمنی تھے، ہاتھی ویری بلتا، یہ رئیس آدمی تھے، یہ مسلمان ہو گئے. اور زمانے جاہلیت میں ان کا سارا تعلقات کیا، یہ بھی گانا سنتے تھے کیونکہ مالدار آدمی تھے، تو کہتے تھے سارا تیرا دھندا چلے تو ٹھیک ہے، دھندا نہیں چلے خالی مجھے کہہ دینا پیسہ بھیج دوں گا. یہ ہاتھی ویری بلتا بدری تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے. ہاتھی ویری بلتا کہ رستے میں ملے، رستے میں مل کر جو ہے سارا کے کاغذ کا سارا کہاں ٹھہریے، سارا ہاتھی پرانی یادیں. اس نے کہیے فلاں جگہ ٹھہری ہوں. ہاتھی ویری بلتا نے کہا میں رات کو آتا ہوں، رات کو آتا ہوں، مجھے بہت ارجنٹ کام ہے مکہ کا. ان کے بھی بچے مکہ میں رہتے تھے، ہاتھی ویری بلتا ہے. اور وہاں جیسا وہ مرسد جو ہے یہ اناج کا مسئلہ ہوا تھا نا، یہ ہاتھی ویری بلتا کا مسئلہ ہوا سارا کے ساتھ. وہ پہلوان تھے، یہ پہلوان نہیں تھے، تاجر آدمی تھے. ہاتھی ابن ابی بلتا، میں رات کو آتا ہوں، رات کو گئے. اب سارا یہ دونوں کو جو میں بیٹھے، حاتم نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، صرف میں ایک کام کی وجہ سے آیا ہوں، ایک خط دیتا ہوں، تم یہ خط مکہ والوں کو پہنچا دینا، تیرا کام اتنا ہے. بہت راز کا خط ہے، بہت راز کا خط ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. سارا نے کہا ٹھیک ہے، یہ دے کر آ گئے. ہاتھی مجھے بولتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں، صحابہ کو کچھ پتا نہیں، اور وہ سارا جو ہے وہ لے کے چلی. یعنی حضور کی مدد بھی لے کر چلی جو حضور نے مدد کی تھی، اور یہ خط بھی لے کر چلی. وہاں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، صرف ان کہنا کی آیتیں کہہ رہے دیکھو تمہارا یہ خط لے کے جاری، تمہارا راز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جو فتح کیا تو آپ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ساری پلاننگ جو ہے کچھ خاص لوگوں نے کی تھی، ان میں یہ حاطب بھی تھے. نوجوان تھے، مالدار تھے. اب انہوں نے خط جو دے دیا سارا کو، تو حضور نے کہا بھائی اس قسم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، مجھے کل عورت آئی تھی نا وہ لے کر گئی ہے. ایک تو حضور کی زندگی پر مخالفت کی، گانے گائے، وہ قصور، اور یہ بڑا قصور یہ کہ جاسوس بن کر سارا راز لے کے جا رہی ہے. آپ نے صحابہ سے کبھی کون تیار ہے، وہ نکل گئی ہے یہاں سے، آسمانوں سے خبریں آئی ہیں ہمارا راز لے کے جا رہی ہے. وہ جلدی سے اس کو پکڑو، خط لے آؤ. حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں، فضل ابن عباس نے کہا میں تیار ہوں. یہ نوجوان تھے سارے کے سارے. آپ نے کہا تم جاؤ، مارنا مت، بد اخلاقی مت کرنا، تو زبردستی مت کرنا، صرف تمہارا کام اتنا ہے، خط لے آؤ، آپ کا کام اتنا ہے اور کچھ نہیں. گئے، وہ چل رہی تھی اپنی ترتیب سے، یہ دوڑے اپنی ترتیب سے. میں وہ چل رہی تھی 100 کی اسپیڈ پر اپنی گاڑی چلا رہی تھی، مثال دے رہا ہوں. یہ 200 کی اسپیڈ سے چلے، جلدی سے پکڑ لیں اس کو، اور پکڑ لیا ایک درخت کے نیچے. بھائی کہا آپ جو خط تمہارے پاس ہے دے دو. اس نے کہا میرے پاس تو خط کوئی نہیں ہے. یہ کہا نہیں، ہمیں آسمان سے خبر آئی ہے تمہارے پاس خط ہے، آپ ہمیں خط دے دو. تو میرے پاس نہیں ہے. یہ فرمایا نہیں آپ کے پاس خط ہے. خیر مان گئی. ماننے کے بعد اچھا کہا تم اس طرف چہرہ کرو. میں ذرا اپنی پوشیدہ جگہ سے خط نکالتی ہوں. چنانچہ جو صحابہ اس طرف تھوڑے سے دور ہو گئے اور کہا کہ ابھی چلو نکالو. تو اس نے چوٹی میں سے نکالا یا کہاں سے نکالا، وہ خط دیا، حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت کھول کے دیکھ لو وہی خط ہے کہ کوئی اور پرچہ ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور پرچہ ہو، دھوکہ ہو جائے گا. حضرت علی نے جو کھولا تو سارا تھا. مکہ والوں کو خبر دی تھی حاتم بن بلتا نے کہ ہم لوگ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں،
تم لوگ جو ہے میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ، اپنی بیوی بچوں کے لیے مکہ والوں کو خوش کر رہے تھے. یہ حاتم نہیں بنتا. حضور کے بعد خط لے کر آئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ ابھی لائے خط؟ لائے تو آپ نے فرمایا پڑھ کے سناؤ. اب پڑھا ہے پہلے میں آپ نے فرمایا بلا بکر کو عمر کو سب کو بلاؤ اور حاتم ابن ابی بلتع کو ہی بلاؤ. سب کو دیا خط. حضرت عمر تھوڑے جذبات میں تھے. مرغی اناخت لو، آپ مجھے حکم دے دیجیے کہ میں قتل کروں. آپ نے فرمایا نہیں. حاتم بھی آ گئے، خط دیا. حاتم یہ خط تم نے لکھا تھا؟ ہاں ہاں میں نے لکھا تھا. یہ دستخط آپ کے؟ فرمایا ہاں میرے. یہ ہمارا راز کیسے تم نے کہہ دیا وہاں؟ تو حاتم ابن بلتع نے کہا کہ حضرت میری بیوی بچے وہاں ہیں، اب ہم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں تو سب ہوگا جو ہوگا، غزوہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. مکہ فتح کرنا ہے تو مکہ فتح کرنا ہے، تو ایک بہت بڑا کام ہے نہیں کیسے ہوگا. تو میں نے سوچا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں بڑے بے ایمان، ان لوگوں پر میں احسان کر لوں تاکہ وہ احسان کے بدلے میں میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں ان پر احسان کرنا چاہتا ہوں، تو ان پر احسان کروں تاکہ میرے بیوی بچوں کو سے مارے نہیں تو ان کو خیال رکھے. یہ میرا مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں. جب یہ بات کہی حضرت عمر نے تلوار پھر اٹھائی. حضور نے فرمایا مہلن یا عمر، مہلن عمر، مکانک یا عمر، یہ جملہ کہا جاتا تھا. مکانک یا عمر، مہلن یا عمر، ٹھہرو ٹھہرو تلوار باہر پھینکو. لیکن حضرت عمر جوش میں تھے کہ اتنے دنوں سے ہم راز کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے فتح کا، اور اس نے خط لکھ دیا وہاں خالی اپنی بیوی بچوں کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عمر، مکانک یا عمر. یہ فرمایا کہ عمر آپ جو ہے جذبات میں نہ آؤ، جذبات میں نہ آؤ. یہ حاتم جو ہے یہ بدری ہے، اور بدر والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے ان کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ اخلاق برتو حاتم کے ساتھ بھی اور وہاں سارا کے ساتھ بھی. سارا تو مارا نہیں ہے، سارا کے بعد میں شادی ہوگی. اور بعض مورخین نے لکھا بقی میں دفن ہوئی ہو، پھر چھلے درجے کی عورت اور پہنچی وہاں پر. تو یہ حسن حسین کا قصہ میں سنا رہا تھا کہ سارا مدینہ پریشان کہ یار یہ دونوں گئے کہاں. اب صحابہ ڈھونڈتے 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 جو گئے، ایک پہاڑی کے آڑ میں یہ دونوں بچے کھڑے ہیں اور بہت بڑا ناگ سانپ وہ سامنے کھڑا ہے. تو دونوں بچے دوسرے چمٹے ہوئے، وہ سانپ کی وجہ سے ڈرے ہوئے کھڑے. صحابہ نے دیکھ لیا ہاں وہ سانپ کھڑا ہے اور یہ تو بچے بھی کھڑے ہیں. چلو بچے مل گئے، اب سانپ کو کیسے ہٹانا. چنانچہ صحابہ نے ہمت کی اور ہمت کر کے بعض کتابوں میں وہ سانپ نے جو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو سانپ جو پیچھے مڑ کے بھاگ گیا. یہ بھی اللہ کی ایک مدد تھی. وہ سانپ اگر کھڑا نہ ہوتا اور یہ تو بچے اگر غار میں چلے جاتے تو ان کی جان کا خطرہ تھا. اور بعض بہت نے لکھا ہے کہ وہ جنات تھا، وہ جنات جو سانپ کی شکل میں آ گیا اور سانپ کی شکل میں آ کر جو اس نے کہا ان کو روک دیا دونوں بچوں کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے آئے. جب حضور آئے تو حسن کو اپنے داہنے کندھے پر بٹھایا اور حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا اور دھوپ تیز ہو چکی تھی. پانی منگوایا، پانی منگوا کر تھوڑا سا چھڑکاؤ کیا اور یہاں بٹھا. اور حضور پیدل لے کر وہاں سے آئے ہیں یہاں اور سیدھے اپنے گھر پر آئے. حضرت فاطمہ کہہ دیجیے بھائی ماں کے سونپ دے نہ سیدھے اپنے گھر پر آئے. ان فاطمہ کو بلاؤ. اب حضرت فاطمہ بھاگی بھاگی آئی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو تم سفر میں ہے، کچھ سفر ہے، وقت ہوگا تو انشاءاللہ بقیہ تفصیل پوری کریں گے انشاءاللہ.